اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی ایک خوبی رکھی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی کام کو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تمام تر اسباب، ذرائع اور جو کچھ بھی اس کے پاس ٹیکٹس ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساری کوششیں کرنے کے باوجود اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ظاہراً کوئی اسباب بھی اس کام کو کرنے کے لیے نظر نہیں آ رہے ہوتے، یعنی کہ 99% کوئی سبب بھی نہیں ہے ایسا ان اسباب میں سے کہ جس کو بندہ اختیار کر کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے یا اپنے منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اس ذریعے یا اسباب میں سے کسی سبب کو اختیار کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ظاہراً اسباب بھی بالکل نظر نہیں آ رہے ہوتے اس کام کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب ایسے حالات بن جائیں کہ ظاہراً کوئی سبب بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، اور بالکل ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے، اور کسی طرف بھی کوئی ایسے آثار دکھائی نہیں دیتے کہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچے، کوئی ذریعہ نظر نہیں رہا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، اور کوئی ایسا انسان دکھائی نہیں دیتا کہ جو انسان کی مدد کرے اور انسان اس منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اگر ایسے حالات بن جائیں تو آپ اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے انسان کو بطن مادر کے اندر کہ جب ایک عجیب کیفیت کے اندر پڑا ہوا تھا کہ نہ اس کے کان تھے، نہ اس کی آنکھیں تھیں، نہ اس کی زبان تھی، نہ اس کے ہاتھ تھے، نہ اس کی ٹانگیں تھیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کو ایک کامل شکل دے کر ایک بہترین انسان کی صورت میں تخلیق کر دیا ہے۔ وہ رب اتنی قدرتوں والا ہے۔ اور پرندوں کو دیکھ لیں کہ آپ زمین کے اوپر کھڑے ہو کر ایسے پتھر کو اوپر اچھالتے ہیں تو وہ پتھر فوری طور پر زمین کے اوپر گر جاتا ہے، لیکن ایک پرندہ کبھی اپنے پروں کو سکیڑتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، اور اتنا وزنی پرندہ پھر بھی ہوا کے اندر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کو پرواز کروا رہی ہے اور اس کے جسم کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دے رہی؟ وہ یقیناً اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھانے کی قوت رکھتا ہے۔ آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے 11 مرتبہ اول آخر اس آیت کریمہ کے درود پاک پڑھیں، اور پھر 101 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صبح شام یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ باری تعالیٰ میں بے بس انسان ہوں، مجھے کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے، تو وہی ذات ہے کہ جو بغیر نمونے کے پوری کائنات کو مرد وجود کے اندر لا کھڑا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے فضل اور کرم سے اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما اور میرے اس کام کو سنوار دے۔ یہ دعا کرتے رہیں اور یہ طریقہ کار اختیار کریں کہ صبح اور شام 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اول آخر، درمیان میں 101 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دن کے وقت یا رات کے وقت جب بھی آپ کے ذہن کے اندر اس کام کے متعلق آئے تو آپ 2-3 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ویسے لا تعداد پڑھنا شروع کر دیں، اس کی کوئی تعداد اور کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں گے کہ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے آپ کا ہر ناممکن کام جو آپ کو ناممکن دکھائی دے رہا تھا وہ کام انشاءاللہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔